ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھل کے دو خیرات یہ بہت ہی اچھی ہے. ان تبدوا الصدقات، کھل کر دو. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تفسیر والوں کے لیے 10 لاکھ روپے دیے. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے ہر طالب علم کے لیے ختم کے دن 10 روپے کا اعلان. یہ اجازت ہے، اس کی میں ترغیب ہے، ترغیب. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھل کر دو خیر خیرات ہی، کیا یہ خوب ہے. نعما ہی، فنعما ہی یا نعما ہی، یہ مستقل لغت ہے، ضرورت ہوگی اس کی. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر پوشیدہ دو ریا سے بچنے کے لیے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی مستحقوں کو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. معلوم ہوا فقیر مسکین کو دیتے وقت چھپا کر دینا اچھا ہے، اور محتمم استاد شیخ کو ہدیہ گفٹ دینا سب کے سامنے کہ دنیا دیکھے کہ یہ طریقہ ہے ادب کرنے کا، یہ طریقہ ہے دعائیں لینے کا. بات آئی سمجھ؟ طالب علموں کے داخلے ہوتے ہیں، یہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر گنجائش نہیں ہوتی، ناظم صاحبان پریشان ہوتے ہیں، رکھ نہیں سکتے، داخلہ بند ہو گیا. طالب علم جب دیکھ لیتے ہیں کہ داخلہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ان افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے تعلقدار ہیں. ایک تعلقدار ہمارے اس محلے میں ہے، وہ میرے پاس آیا اور سفارش کی. بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ طالب داخل ہو جائے گا مگر رہے گا باہر، اور کتابیں بھی آپ خرید کے دیں. اس نے کہا چلو کتابیں تو خرید کے دے دوں گا لیکن رکھ نہیں سکتا ہوں. میں نے کہا ادارے میں جگہ نہیں ہے. وہ چلا گیا. ایک اور آدمی نے ٹیلی فون کیا کہ میں بہت دنوں سے آئے نہیں ہوں، ادارے کا کچھ تعاون بھی رکھا ہوا ہے، وہ لے کے آنا چاہتا ہوں. رات کو آیا، بھرپور تعاون داخل کیا. پھر دریافت کیا کہ اس طرح ایک طالب علم میرے پیچھے آیا ہے، اس کی کچھ گنجائش ہے. میں نے کہا بالکل، اب تو گنجائش ہی گنجائش ہے، آسمان میں بھی اس کے لیے جگہ بن جائے گی. داخل ہو گیا. جگہ بھی ناظم صاحب کا، ہر حال میں اس کو جگہ دے دی گئی. فجر کی نماز میں وہ مفتخورہ جو تھا نا پہلے والا سفارشی، وہ ملا مجھے، بڑا منہ بنایا ہوا، ہونٹ چڑھایا ہوا. میں نے کہا خیریت؟ رات کو کہیں گر گئے، ہونٹ سوجے ہوئے؟ نہیں، وہ طالب کی سفارش میری نہیں چلی، اس کی چلی. میں نے کہا آدھی تیری چلی، داخلہ آپ نے دلایا، جگہ اس نے دلوائی، دونوں کی چل گئی. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء. پھر بات کرے. پھر آخر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو تیرے ہاں سے 800 روپے کی چیز آئی، 5 دفعہ بل میرے نام بھیجا، تجھے یہ شرم و حیا نہیں آئی کہ یہ طالب علموں کے نام چیز آئی ہے، اس کے پیسے لینا ٹھیک نہیں. وہ جب وہاں سے روانہ ہوا تو اتنے لاکھ لفافے میں ڈال کے لایا. تو اور وہ برابر ہے بھلو، تجھے کچھ عقل ہے؟ ننا بھی سفارش کرے گا، وجہ الحلو شافع و مشفع، اور محمد رسول اللہ بھی شفاعت کریں گے، دونوں ایک جیسے ہے گیا، بہت فرق ہے دونوں. خرچ کرو کھل کر، یہ ایک درجہ ہے. دو چھپا کر مستحقین کو، یہ بھی ایک درجہ ہے. جس طرح حکمت ہو، تقاضا ہو وقت کا ادارے کا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. یہ آیت اصل میں دفع شبہ ہے کہ جب بھی لوگوں کے علم میں آئے گا تو ریا بنے گی. فرمایا نہیں، ریا تو ریاکار کی نیت پر ہے. اگر مقصد یہ ہو کہ اوروں کو ترغیب ہو جائے، اور جیسے میں کرتا ہوں اس طرح اور ساتھیوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے کھل کر دے دیے، تو اللہ اس کو درجہ اور انعام دے گا. آئی سمجھ؟ جس وقت تفسیر ختم ہوتی ہے اس وقت ایک لڑکا آتا ہے، وہ سال میں صرف ایک دن نظر آتا ہے. تفسیر کے ختم کے وقت کافی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو جتنے لوگ بھی آتے ہیں ایسے ان سے ملا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں 4-5 لاکھ لفافے میں ڈال کے آپ کے لیے لایا ہوں، اور کھڑے ہو کر مجھ سے گلے میں کہتے داڑھی نہیں رہتی، ہم گناہگار ہیں. اس گناہ کو معاف کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کا تعاون کر لیں. اب آپ بتائیں، وہ جو بوتل خانہ بوتل شان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کاہے کی ضرورت ہے اٹھنے کی؟ اور وہ ایک جو سب پر حاوی ہے،
وہ پورا سال اس کی تیاری کرتا ہے کہ شیخ تفسیر پڑھا کے دعاؤں کا دن ہوتا ہے، دعائیں لینے کے لیے میں پیش ہوں گا۔ دعائیں لینے کے لیے کوئی اپنے ساتھ کلاشنکوف نہیں لاتا، پھولوں کا گلدستہ لاتا ہے، کوئی کپڑے لے کے آتا ہے، طالب علموں کے لیے ہدایہ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ طریقے ہوتے ہیں دعا کے، کوئی کسی کا مزدور نہیں کہ ویسے دعائیں کسی کے لیے کرتا رہا۔ دعا بھی کوئی پیٹرول مانگتی ہے۔ ہاں، ایک آدمی آتا ہے کہ نہیں طالب علموں سے میرے لیے دعا کرائے، میں نے کہا وہ دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، چلو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں طالب علموں کی یہ خدمت میں نے کرنی ہے، اب ہم خود کہتے ہیں کہ بھائیو ایک اللہ والے نے آپ کی دعوت کی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، یہ حق ہے ان کا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر اس مضمون کو آپ نہیں سمجھے تو انفاق فی سبیل اللہ کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے اللہ تمہارے گناہ، تمہارے خطیئات۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔